السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت 41 کے ریفرنس میں کے آخری حصے کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس کے پہلے دو حصوں کو 2 لیسنس میں کور کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا نے اللہ سے عرض کی، اے میرے پروردگار مجھے کوئی نشانی نصیب فرما دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا اے زکریا تم 3 دن اور 3 راتیں اللہ سے انسانوں سے گفتگو نہیں کر سکتے سوائے اشارے کے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ کو بہت بہت یاد کر اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ آیت کا یہ حصہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہوگا، جس میں ہم پڑھیں گے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر صبح اور شام کی اذکار کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سورۃ البقرہ آیت 152 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرنا۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے مومنو اللہ کو بہت 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 یاد کیا کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے دل میں اللہ کی عاجزی اور اس کے خوف سے صبح اور شام اللہ کو یاد کرو، اور بغیر آواز بلند کیے بھی اللہ کو یاد کرو، اور دیکھنا تم اپنے دل میں غفلت میں نہ رہ جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال یوں ہے جیسے کہ ایک زندہ ہے اور دوسرا مردہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، کیا الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہارے عملوں میں سب سے بہتر عمل تمہیں نہ بتا دوں، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے رب کے نزدیک بہت پاکیزہ عمل ہے، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور وہ تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ أَن تُلْقُوا عَدُوَّكُمْ وَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملو اور ان کی گردنوں کو مارو، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور وہ تمہاری گردنوں کو ماریں، یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ قالوا بلا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی؟ قال ذکر اللہ تعالی، اللہ کا بلند ذکر، یہ وہ عمل ہے جو سب اعمال سے بہتر ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ الفاظ ہیں، یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، ان انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اسی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ کسی مجلس میں بیٹھ کر اس کو مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں۔ ان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، اگر وہ میرے قریب ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھوں کے برابر اس کے پاس آتا ہوں۔ وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ ہے ذکر اللہ کی فضیلت۔ اور ایک اور حدیث سن لیجئے، صحیح ابن ماجہ اور صحیح ترمذی حدیث ہے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ان شرائع الاسلام قد کثرت، میرے پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ، مجھے کسی ایسی چیز کی خبر دیجیے، أَتَشَبَّثُ بِهِ، جس کے اوپر میں ہر وقت، جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ قال، تو حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہ کر لیا کر، لا يزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو یہ ہے وہ ایک سادہ فارمولا جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ تم کر لو گے تو تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ ایک اور حدیث سنیے، جو شخص، ترمذی اور صحیح جامعہ صغیر کی حدیث ہے، جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے، اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی اپنے جیسی 10 نیکیوں کے ساتھ ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، ہم صفہ میں تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ وہ ہر روز بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بڑے بڑے کوہانوں والی 2 اونٹنیاں لائے، اور اس میں نہ کوئی گناہ لازم ہو نہ قطع رحمی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم سب یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص مسجد نہیں جاتا کہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ 3 آیتیں ہوں تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 4 ہوں تو 4 سے بہتر ہیں، اور اسی طرح جتنی آیات کی تعداد وہ بڑھاتا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ علیہ من اللہ ترۃ، کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر بیٹھا جس نے اس میں اللہ کو یاد نہ کیا، تو وہ جگہ اور مجلس اللہ کی طرف سے اس کے لیے باعث حسرت ہوگی، اور جو شخص کسی ایسی جگہ پر لیٹا جس نے اس پر اللہ کو یاد نہ کیا، تو وہ لیٹنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے نقصان کا باعث ہوگا۔ صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 140 حدیث نمبر۔ کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھی، یعنی کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں بیٹھی ہو، آپس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے اللہ کو یاد نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا، وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اور پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اگر اللہ چاہے تو بخش دے۔ پھر فرمایا کوئی قوم کسی ایسی مجلس سے اٹھتی ہے جس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو، تو وہ گویا ایسی چیز سے اٹھتی ہے جیسا کہ مردہ گدھا ہو، اور وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ کا ذکر ایک بہت عظیم الشان اور بلند چیز ہے۔ ہم نے یہ چیز صحیح احادیث کے ریفرنس میں پڑھی اور سمجھی۔ ہم اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اللہ نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ المجادلہ سورۃ آیت نمبر 19۔ بات یہ ہے کہ مفاد پرستوں کے سرکش جذبات ان پر اس طرح سے مسلط ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے وہ وہی بندہ ہوتا ہے جس پر کہ شیطان غالب آ چکا ہو، تو پھر وہی شخص اللہ کا ذکر چھوڑ سکتا ہے، اور جو شیطان جس پر غالب آ جائے اس کے لیے ٹائٹل قرآن پاک میں سن لیجئے، یہ شیطان کا گروہ ہے، حزب اللہ ہے ایک اور ایک حزب الشیطان ہے، اور کون اس گروپ میں شامل ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر ایک بہت ضروری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب اللہ کی نماز کے لیے ندا آ جائے یوم الجمعہ، تو پھر سب کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ، سعی کانوں سے سن لو تاکہ تم اللہ کے قوانین کو سمجھ سکو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے وہاں پر؟ اللہ کے قوانین کا پرچار۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذہنی اور قلبی اطمینان اللہ کے قانون سے حاصل ہو سکتا ہے۔
اس اطمینان کو اللہ نے ذکر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، اور اطمینان انہی کا ہے جو کامل ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کامل ایمان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ۔ تو یہاں پر پھر ہمارے سامنے دو طرح کے کیریکٹرز آ گئے، ایک وہ جو اللہ کو بہت 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 یاد کرنے والے ہیں، تو وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے گروہ میں شامل کر دیا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک شیطان اس کے ساتھ بری طرح مسلط ہو جاتا ہے، اب وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ مؤمنین کی جماعت، یاد رکھنا، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی یہ کرے یعنی اپنی مال اور اولاد میں مصروف اور مشغول ہو کر اللہ کی یاد کو فراموش کر دے، تو ان لوگوں کو فائدہ کوئی نہیں پہنچنا۔ مطلب کیا کہ یعنی اللہ کے ذکر سے جو منہ موڑ کر یا اللہ کے ذکر کو پس پشت ڈال کر یا اس کو سیکنڈ پرائیورٹی دے کر اپنی اولاد اور اپنے بچوں اور اپنے کام کو فوکس کرتے ہو تو تم نقصان اٹھاؤ گے، تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ وہ کتاب پڑھیے جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی نازل کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بلند مرتبہ چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کو بہت زیادہ فوکس کیا اور بہت زیادہ اس کی اہمیت بیان کی، اور اس کے بعد خاص طور پہ دو اوقات پر ذکر کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک کے اس مقام پر بھی اللہ نے اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو اس چیز کی طرف گائیڈ کیا کہ وَسَبِّحْ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، جنرلی اپنے اللہ کو بہت یاد کیجئے، لیکن اسپیسیفکلی اس تسبیح کا وقت کیا ہے؟ بالعشی والابکار، صبح اور شام اللہ کے ذکر کی تسبیح کرنی ہے ہم نے۔ تو تسبیح یعنی کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کا جو ایک اسپیسیفک ٹائم، ایک ریکمینڈڈ ٹائم قرآن پاک میں اللہ نے بتایا ہے، کون سا بتایا ہے؟ یعنی صبح اور شام۔ اب صبح اور شام کے اذکار کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کی کتاب میں بھی وارد ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اپنے بندوں کو اس چیز کی طرف گائیڈ کیا کہ آپ نے صبح اور شام کے اذکار کرنے ہیں، اور صبح اور شام کے وقت اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں صبح اور شام کے اذکار کیوں کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو اس کی بہت سی آپ حکمتیں بیان کر لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دو خاص طور پہ دو وقت کے ملنے کا وقت ہے، یعنی کہ صبح اندھیرا جا رہا ہے اور روشنی آ رہی ہے، اور شام کے وقت بھی یہی کیفیت ہے کہ روشنی جا رہی ہے اور اندھیرا آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں گائیڈ کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت، آئیے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد، یعنی جب سورج اذان فجر کی مل جاتی ہیں تب سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، یعنی طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور شام کے وقت عصر کے بعد غروب آفتاب تک، یعنی عصر کی نماز سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بات مجھے ان چیز سے زیادہ پسند ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے 4 آدمی آزاد کروں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس چیز کو پسند کیا کہ آپ ان لوگوں کو اس کے ساتھ بیٹھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اس چیز کی ریکمنڈیشن ہے کہ صبح اور شام کو اللہ کو یاد کیا جائے۔ اب صبح اور شام کو اللہ کو یاد کرنے کا وقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ایک بات ہمیں دوبارہ سے اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو ہائیلی انفیکٹڈ دنیا ہے،
جس میں ایک طرف تو جرمز ہیں جو کہ ہمیں فزیکلی بیمار کر سکتے ہیں، دوسری طرف شیطان ہیں جو کہ ہمیں اسپریچولی بیمار کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور فزیکل النس سے اگر ہمیں پتہ ہو، جیسے آج کل کووڈ-19 ہے، تو ہم اگر کسی ایسی پیشنٹ کے پاس جائیں جو کہ جس کا کووڈ پازیٹیو ہے، تو ہم لازمی بات ہے اس کے پاس جاتے وقت بہت کیئر کریں گے. تو لیکن یہ جو انفیکشن ہے، اس کے ساتھ ہمارے باڈی میں ایک نیچرل آرمر سسٹم، اللہ نے ایک نیچرل امیون سسٹم پیدا کر دیا ہے. جب بھی کوئی جرمز ہم بیماری کے ہمارے جسم میں انٹر ہوتے ہیں، تو ہمارا جسم کے وائٹ بلڈ سیلز اسے فائٹ کرتے ہیں، اس کو سے ڈیفیٹ کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے لیکن انسان کی جو روحانی ایک انفیکشن ہوتی ہے نا، وہ ہے شیاطین سے، وہ اس کی بد نظری سے، اس کی گندی سوچ. یہ سب کے سب ہمارے ارد گرد ہیں، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ صرف اور صرف ہے اللہ کے ذکر میں پناہ ڈھونڈنا. جیسا کہ ہمیں یہ اس کی آپ انالوجی یوں لگائیں کہ جس طرح سے کسی انسان کے پیچھے اگر کوئی اس کا دشمن ہو اور وہ بھاگ کر کسی قلعے میں پناہ لے لے، لہٰذا وہ جو مسلمان کا قلعہ ہے وہ مسنون دعائیں ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے اب؟ حضرت جو حنا تھی، انہوں نے بھی جب اپنی بچی کو جنم دیا تو انہوں نے بھی یہی دعا کی، یا اللہ اس بچی کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے. تو آپ اس بات کو خود بھی سمجھ لیجئے اور اپنے چھوٹے بچوں کو، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو سمجھائیے کہ ہمارے ارد گرد اتنے زیادہ شیطانی فورسز ہیں. ہمارے اندر شیطان ہے، ہمارے ارد گرد شیطان ہے، ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے جو ہمیں ورغلانے کے لیے اس کی ڈیوٹی ہے، یا وہ اپنی ڈیوٹی اس نے بنا لی ہے ہمیں پریشان کرنے کی. ہمیں پھر اس کے بعد جو آج کے دور میں خاص طور پہ ہماری بد نظری کے بہت سے چانسز ہیں، ہم بہت غلط دیکھ سکتے ہیں، ہم بہت غلط سن سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کا پر ایفیکٹ ہماری اپنی سوچوں پر، ہماری پرسنالٹی پر، ہمارے موڈ پر، ان سب چیزوں پر، ہمارے ریلیشنز پر ہوتا ہے. اس بات کو آپ آبزرو کریں گے آج انشاءاللہ ہم، کہ جب ہم ذکر اللہ کا کرتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت میں ایک خوشی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے، ایک یکسوئی ہوتی ہے. جب ہم اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو جتنا دور کرتے جاتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں آپ خود نوٹ کریں گی کہ بے برکتی ہے، دکھ ہے، تھوڑی سی موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی بے مقصد ہو جاتی ہے. تو یہ سب کے سب شیاطین ہیں جو ہمارے ارد گرد چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہمیں غلط راستے کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے سے پھسل جائیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت ہم اپنے آپ کو پناہ میں اللہ کے دے لیتے ہیں. اور اس لیے پھر میں اس وقت آپ کو ریکمینڈ کروں گی، ایک بک ہے یہاں پر گوگل پلے اسٹور پر، میں انشاءاللہ اس کا بھی لنک بھی آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. اس بک کو آپ گوگل پلے سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. حصن المسلم کے بک کا نیم ہے. یا تو آپ کی وہ بک جو ہے وہ آپ بک فارم میں لے لیجئے. اگر نہیں آپ کا کوئی لا کر دینے والا، تو حصن المسلم ایک بک ہے، اس میں صبح اور شام کے اذکار کی روٹین باندھی ہے کہ صبح فجر کے بعد، اور اگر آپ لیٹ اٹھتے ہیں تو آپ بے شک طلوع فجر کے بعد بھی، لیکن صبح کے وقت ان کو ضرور پڑھنا ہے آپ نے. اس میں آپ کے گھر کی حفاظت کی، ہر چیز کی حفاظت کی دعائیں ہیں اس میں، جو بھی مسنون اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. اور شام کے وقت بھی آپ نے یہ روٹین بنانی ہے. جو شخص یہ پڑھتا ہے وہ جادو سے، جنات سے، شیاطین سے، نظر بد سے اور اس قسم کی چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. تو یہی اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی گائیڈ کیا، اور یہی اللہ کے نبی نے ہمیں گائیڈ کیا، اور یہ ہمارا آج کا کرنے کا کام ہے. کیا کہ جتنے بھی میری پیاری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، آپ سب نے ایک اذکار کی بک لے لیجئے اور صبح شام کے اذکار پڑھیں، یاد کریں، انہیں بچوں کو سکھائیں، اور اس کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا. یہ آپ کو ڈی انفیکٹ کرتے ہیں ایکچولی، آپ کے ریلیشنز کو، آپ کی نظر کو، آپ کے ارد گرد، کیونکہ ہر وقت کے شیطان کی نظریں ہیں، وہ ہمیں انفیکشنز دیں گی. بالکل ایسے ہی جیسے ہماری باڈی میں انفیکشنز ہوتی ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم روحانی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں، نہ نماز میں دل لگتا ہے، پھر ہمارے ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں. تو اذکار کو پختگی سے پکڑیے، اور ویسے ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، لیکن خاص طور پر صبح اور شام کے وقت سورج نکلنے سے پہلے کا وقت افضل وقت ہے. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے کوئی آپ کو ایسی مجبوری ہے کہ آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتے، یا نہیں پڑھا جا سکتا، یا نہیں پڑھا گیا، تو پھر آپ بہرحال اس کو پڑھ ضرور لیں. تو میں دو کام انشاءاللہ آپ کے لیے میں بھی کروں گی، کہ ابھی میں یہ اس کی بک کا میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دیتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں صبح اور شام کے اذکار کی آڈیوز بھی آپ کو شیئر کر دیتی ہوں. ان بوتھ کیسز اگر آپ بہت بزی ہیں تو آپ سن لیں،
اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، اور اگر آپ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور اس کو ہمارے عمل میں لائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، نفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔